معاملہ ایک بار پھر وہی ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی معاملات عدالتوں کے روبرو کیوں پہنچتے ہیں یا سیاسی معاملات عدالتوں میں کیوں طے پاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ جو ڈیجیٹل پیکج جس سے ایک عرصے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے آئینی ترامیم کی صورت میں, اس سے پارلیمنٹ کی زینت بننا تھا, لیکن اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان فٹ بال بنا ہوا ہے. فٹ بال بنتے بنتے وہ اس سے پہلے ہی مختلف عدالتوں میں بھی پہنچ چکا ہے, جہاں کہیں قابل سماعت ہونے کا معاملہ ہے اور کہیں اس کے اوپر لارجر بینچ بھی بن گیا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن یکدم یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بھی دروازے اس پر کھلتے ہیں اور اس کی دہلیز پر بھی دستک جو کہ سینئر وکیل عابد زبیری صاحب کے علاوہ بھی باقی لوگوں نے دی, لیکن ان کی پٹیشن کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجوزہ آئینی ترمیم, یہ مجوزہ ہے, ابھی اس کی کوئی شکل سامنے نہیں آئی, اس ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. اس بینچ کی سربراہی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرنے جا رہے ہیں, اور اس بینچ میں ان کے علاوہ جسٹس نعیم افغان ہیں اور جسٹس شاہد بلال ہیں. سبھی دیکھ رہے ہیں اب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس جو جا رہے ہیں, جن کے لیے فل کورٹ ریفرنس کا بھی نوٹیفیکیشن آ چکا ہے, وہ کیا کریں گے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس کیس کو مقرر کرنے کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے, کیونکہ آج یوزلی نارملی سپریم کورٹ میں کام نہیں ہوتا, ہفتہ اتوار چھٹی کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے, پھر اس سے پہلے کمیٹی بھی بیٹھتی ہے باقاعدہ بینچ بنانے کے لیے. تو جاتے جاتے چیف جسٹس آپ کے خیال میں کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اس کیس کو لے کر, ان ترامیم کو لے کر؟ دیکھیے عائشہ, یہ حیرانگی کی بات ہے, مگر یہ کافی انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ اب پٹیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی فلانی چیز ہونے جا رہی ہے اور اس کو روکا جائے. آج تک ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کبھی بھی عدالتیں اس قسم کی پٹیشنز کو انٹرٹین کرتی ہیں. وہ تو مینٹینیبل ہی نہیں ہوتی, کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے, کب ہوگا, افواہیں ہیں, حقیقت ہے, اور جب ہو جائے گا تو پھر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. تو یہ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک تو یہ بہار آئی ہوئی ہے پٹیشنز کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے, کہ جو جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی مجھے گرفتار کرنے لگے ہیں, مجھے بیل دے دیں. پرانے زمانے میں تو ہمیشہ عدالتیں کہتی تھی بھائی کیا تم جب گرفتار ہو جاؤ گے تو پھر آنا ہمارے پاس, ابھی کیا ایویڈنس ہے, اور ریاست کا یا پولیس کا یا پروسیکیوشن کا حق ہے, اگر ان کے پاس کیس ہے تو وہ آپ کو اریسٹ کریں گے, اس کے بعد آپ آئے ہمارے پاس کہ جی غلط ایڈریس کیا ہے یا ہمارے ہیومن رائٹس جو ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے. یہ کیا بات ہوگی. مگر آج کل تو جو پٹیشن بھی آتی ہے اس کو مینٹینیبل بنا دیا جاتا ہے اور اس کو سننے کے لیے ججز تیار ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ ایسے ہوتا ہے. اب یہ بھی وہی اسی کھاتے میں یہ پٹیشن ہے, اور یہ تو اور بھی سیریس ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کو پہلے تو یہ کہ پارلیمنٹ جو قانون بھی بنائے جو ہے 99% جو قانون بناتی ہے پارلیمنٹ وہ چیلنج نہیں ہوتے, نہ ہونے چاہیے, اور اگر ہوتے ہیں تو وہ ایک آدھ یارڈ سٹک ہوتی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یہ آئین کی روح کے خلاف یا آئین کی اسپرٹ کے خلاف یہ یا سرٹن فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے یا نہیں ہے. اور اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہوتی ہے, کیونکہ آئین جو ہے آئین پارلیمنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بنائیں جس قسم کے قانون آپ بنانا چاہتے ہیں. اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو بھی سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کام کے لیے تو وہ بھی اجازت ہوتی ہے, پھر ان این ایمرجنسی اور ان اسٹیٹ آف وار اور نیشنل سیکورٹی اینڈ سو آن. تو آج کل تو ججز سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اب یہ ہے کہ پٹیشنز ہائی کورٹ لاہور میں بھی پہنچ گئی ایسی ایک پٹیشن کہ جی روکا جائے, وہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے, اس کو روکا جائے. اور اسی طریقے سے پشاور میں بھی, سندھ میں بھی. تو یہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو سیاسی ججز ہیں ان سے کوئی فیصلہ لے لیا جائے کہ پارلیمنٹ کو روک دیا جائے کہ آپ ایسا قانون ہی نہ پاس کریں. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سب سے آگے, پشاور ہائی کورٹ نے تو میرا خیال ہے تاریخ بھی دے دی ہے کہ یہ مینٹینیبل بھی ہے اور آپ آ جائیں سارے, بڑا بینچ بنے گا اور 15 تاریخ کو ہم سنیں گے یہ بات. تو میرا خیال ہے یہ کورٹ اور یہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے کہ اب ہائی کورٹس جو ہے نا یہ کود گئے ہیں ایسی چیزیں جن میں ان کو کودنا نہیں چاہیے. غالباً ایٹ لیسٹ اس وقت تک جب تک یہ معاملے پارلیمنٹ پروملگیٹ نہیں کر دیتی, پھر یس یو کین چیلنج اٹ, بٹ وہ بھی 99% آف دا ٹائم جو ہے آپ کی چیلنج بنتا نہیں ہے. بٹ اینی وے کیونکہ حق ہے تو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں.
تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پھر فیصلہ یہی ہوا ہے کہ یار یہ تو گند پڑ رہا ہے. اچھا ابھی ساری بحث چل رہی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے ہونا ہے, اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ پہلے سے پارلیمنٹ کو روکنے کی تجویزیں آ رہی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ پشاور ہائی کورٹ صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جی ہم سنیں گے, بڑا لمبا بینچ بنائیں گے. تو اب یہ میرا خیال ہے اس کو روکنے کے لیے یہ اسی قسم کی سچویشن ہو گئی ہے جو کہ آپ نے دیکھا تھا جب عمران خان صاحب اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آئین کے خلاف جانے کی کوشش سوچ رہے تھے اس رات کو. جی قاسم سوری صاحب اس رات کو, جب کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت ان کو گھر جانا چاہیے تھا اور یہ کوئی گن ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ کو یاد ہے کہ رات کو 12 بجے پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے کھل گئے اور لوگ وہاں پہنچ گئے ان کو روکنے کے لیے. تو یہ اسی قسم کی مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب بھی کو جگایا گیا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, روکے اس کو, یہ تو اور گن پڑنے جا رہا ہے. اور تو میرا خیال ہے اسی لیے یہ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے, از اوپنڈ اپ, ہم سنیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جب 15 تاریخ آئے گی اور پشاور ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب وغیرہ پہنچیں گے تو اور وہاں بینچ بنا ہوگا اور تو اٹارنی جنرل صاحب کہیں گے جی آپ لوگ مہربانی کر کے تھینک یو ویری مچ, مگر اب سپریم کورٹ میں یہ سنی جائے گی 17 تاریخ کو میرا خیال ہے. تو اس لیے مہربانی کریں کہ اب آپ تکلیف نہ کریں. اب ہائر کورٹ میں یہ پٹیشن آ گئی ہے تو آپ سن, تو میرا خیال ہے اس قسم کی وجہ سے انہوں نے اس کو بائی پاس کر دیا. یہ ساری ہائی کورٹس, ایک دو ہائی کورٹس میں تو ریزرو کر لی ججمنٹ آن مینٹینیبلٹی, ایک دو نے کہا کہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں سو. تو یہ اسی وجہ سے یہ بنایا گیا ہے یہ بینچ بھی, اور یہ پھر پری ایمپٹیو قسم کی, ادھر پری ایمپٹیو اسٹرائکس ہو رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے یہاں سے بھی پری ایمپٹیو اسٹرائک ہوئی ہے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لگے گا تو پھر باقی کورٹس میں اس معاملے کا جواز نہیں باقی رہ جائے گا کیونکہ ہائر کورٹ میں ہوگا یہ اعلیٰ عدلیہ میں. جی ہاں, دس از واٹ دی اٹارنی جنرل ول سے, اور دس از واٹ دی سپریم کورٹ مینس. اور دوسری بات کہ یہ کہ سپریم کورٹ بڑی سوئفٹلی فیصلہ دے دے گی کہ پارلیمنٹ جو کرنے جا رہی ہے جب تک وہ کر نہیں دیتی اس وقت تک ہم کسی صورت میں ان کو روک نہیں سکتے فرام ڈسکسنگ, ڈیبیٹنگ اینڈ ایون پاسنگ اے لا. آئی تھنک یہ یا تو وہ ڈیلے کر دیں گے ساری باتوں کو, کوئی فیصلہ ہی نہیں کریں گے مگر اپنے پاس لے کے رکھیں گے, اور ساری باقی عدالتیں جو ہیں ان سے انہیں کہیں گے نہیں آپ نہیں سن سکتے, یا یہ کہ وہی فیصلہ دے دیں گے کہ جی ختم, تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو. اور جیسے کل آپ کے تجزیے سے ایسے لگا تھا کہ ایک ایک دن جو ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت کروشل ہے, 17 اکتوبر اور 18 اکتوبر کی تاریخ. اگر ہم دیکھیں 17 اکتوبر کو یہ کیس مقرر سپریم کورٹ میں ہو گیا اور 17 اکتوبر کو ہی اس پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جو مسودوں کو ڈسکس کری ہے, جس کا اجلاس آج بھی ہوا اور بے نتیجہ ہی رہا. سعد کیسر صاحب پہلے ہی 17 اکتوبر کی تاریخ دے چکے ہیں کہ اس دن یہ ترامیم پیش کی جا سکتی ہیں. سر صاحب آپ بھی اسی تاریخ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اور اس دن کی ایک اور پریڈکشن الیکشن کمیشن کو لے کر بھی آ رہی ہے کہ اس دن وہاں سے بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. دیکھیے دو تین باتیں کلیئر ہونی چاہیے. ایک یہ کہ سب کی کوشش یہ ہے, نون کی, مولانا کی, پیپلز پارٹی کی, باقی لوگوں کی, کہ کوئی جتنا بڑا کنسنسس کریٹ ہو وہ بہتر ہے اور پوری کوشش کرنی چاہیے. مگر اس کے باوجود کنسنسس ہو یا نہ ہو, اگر نون لیگ کے پاس اور یہ گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے کسی طریقے سے بھی, تو دین کنسنسس اور نو کنسنسس یہ ہوگا. ٹھیک, اور تو فرسٹ آپشن از کنسنسس, سیکنڈ آپشن از نہ ہو کنسنسس, ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز دا ووٹس آر دیئر ویل گو اہیڈ. تو یہ چیزیں تو اب طے ہو گئی ہیں ان مائی ویو. اب بات یہ ہے کہ مولانا کا ایشو رہ گیا, سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اس کے نکات آ چکے ہیں سامنے, اور اس میں صرف وہی اختلاف, وہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف آئینی بینچ اور آئینی کورٹ پر ہے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ایل ایف او سے پہلے بھی مولانا کچھ ایسا ہی کر رہے تھے, اختلاف شو کر رہے تھے, لیکن بعد میں پھر انہوں نے کیا کردار ادا کیا, ابھی بھی آپ ویسا ہی دیکھ رہے ہیں ان کا رول؟ جی ہاں, میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا از ناٹ اے پرابلم.
he will support this constitutional amendment. अब आइए कि कैसे होगा. हमने ऑलरेडी डिस्कस काफी डिटेल में किया है कि इवेंचुअली कुछ ऐसे इसके क्लॉजेस हैं जहां इत्तेफाक अगर नहीं है तो वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे. मगर फौरी तौर पे इट्स इम्पोर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जो कि डिरेल कर सकते हैं इस गवर्नमेंट को, और जो कुछ रिजीम्स बनी हुई हैं और जिस किस्म की पोलिटिसाइजेशन हुई हुई है उसको रोका जाए. और वो एक ही तरीका है कि जो बेंचेस बनते हैं वो कंट्रोल में हों, कम से कम मैनेज किया जाए. ये लफ्ज बिलावल भुट्टो ने भी इस्तेमाल किया था. और क्योंकि अगेन एज आई सेड बिकॉज द जुडिशरी इतनी हाईली पोलिटिसाइज्ड है तो इसको इसकी पोलिटिसाइजेशन को कम करने के लिए ये तजवीज है. और ये अब आइए कि जनाब नंबर्स कैसे पूरे होंगे. नंबर दो तरीके से पूरे हो सकते हैं. एक तो मौलाना साथ दे दें तो फिर नंबर्स पूरे हो जाते हैं, एक दो रह जाते हैं वो खरीदो फरोख्त हो जाएगी. और दूसरी चीज ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनको वो सीटें दे देती है रिजर्व तो फिर मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली में तो नंबर्स मौलाना की भी जरूरत नहीं रहेगी, सेनेट में रहेगी. मगर मैं ये आपसे कह दूं कि मौलाना विल गो अलोंग, सेनेट में भी नेशनल असेंबली में भी. मुझे तो ऐसे लगता है कि मौलाना के नंबर्स भी इनको मिल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी इनको नंबर्स दे देगी. अच्छा, तो बड़े लंबे दे विल बी वेरी कंफर्टेबली ऑफ टू पास दिस अमेंडमेंट. आई बात कब करेंगे ये हमने कल भी डिस्कस किया था. मेरा ख्याल है कि एससीओ के दौरान तो ये नहीं करेंगे. मगर एससीओ 2 दिन का है, 15-16 का है मेरा ख्याल. जी जी. तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इन्होंने कहा है कि 17 तारीख को अभी वो कोई कमेटी ने मिलना है जी, तो 17 की रात को शाम को भी ये कुछ हो सकता है और 18 को भी. मगर 19 से पहले ही होगा आई थिंक, ताकि 2-3-4-5 दिन का टाइम मिल जाए टू क्रिएट वो जो बेंचेस बनने हैं, ये होना है वो होना है, थोड़ी सी तब्दीलियां करनी है. और ये भी फैसला होना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या बेंच का सरबराह कौन होगा कौन नहीं होगा. और ये जो आज काजी साहब ने जो लपक के ये बेंच बना दिया है जिसके ऊपर कुछ एतराज भी आ रहे हैं कि जी कंसल्ट नहीं किया गया, रातों रात बना दिया है, सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब इसमें नहीं है, क्या बात है, एंड सो ऑन. इसके भी कल तक क्लैरिफिकेशंस या वजूहात पता चल जाएंगी. मगर काजी साहब ने जिसे कहते ना ऐसी नहीं तैसी करती, तो इससे एक और सिग्नल आया ना आज. वो सिग्नल ये है कि आयशा ही इज वेरी मच इन द गेम. जो ही इज वेरी मच इन द गेम. अब इफ ही इज वेरी मच इन द गेम तो देन वी हैव टू वेट एंड सी कि गवर्नमेंट की गेम क्या है, मौलाना की गेम क्या है, whether Qazi Saab has read the cards properly or not. We have to wait and see. ठीक है. इस एक्टिविटी से ये तासुर मजबूत हुआ है और अक्लमंदों के लिए इसमें इशारा है. दूसरी तरफ वोट पूरे होने के हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, उस पर भी आपका तजिया चाहिए होगा. जी, तो क्लियर है इस बात से दो बातें क्लियर होगी ना. पहली बात वही कि कंसेंसस मौलाना को साथ लेके चल. अच्छा. दूसरी बात यह है कि मौलाना के बगैर वोट भी नहीं बनता.